نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اور کلام میں بے انتہا تاثیر رکھی ہے۔ یہ ساری کائنات اور کارخانہ قدرت اسی ذات کریم کے نام کی برکت سے قائم و دائم ہے۔ حدیث مبارکہ میں اسی بات کو یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ حالت نہ ہو جائے کہ اللہ اللہ نہ کہا جائے۔ قرآن مجید کی آیت طیبہ، احادیث مبارکہ اور اسماء الہی پر مبنی عملیات کی تاثیر اور ان سے روحانی اور جسمانی علاج میں استفادہ ایسی محسوس کرنے والی اور روزمرہ کے مشاہد میں آنے والی چیز ہے کہ اگر انسان کا دل بالکل ہی مادہ پرستی کا شکار ہو کر روحانی اثرات سے عاری نہ ہو چکا ہو تو اس کا انکار ناممکن ہے۔ خود قرآن مجید نے سورۃ یونس آیت نمبر 57 اور سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں اپنے آپ کو شفا کہا ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ لفظ عام ہے اور اس کو صرف روحانی علاج کے ساتھ خاص کرنا مخص ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ بلا شبہ اصل شفا بخشنے والی ذات تو صرف اسی پروردگار عالم کی ہے، جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ لیکن دنیا چونکہ اسباب کے ذریعے چل رہی ہے، جس طرح دیگر ادویات میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اسی طرح مختلف عملیات میں بھی یہ تاثیر اسباب کے درجے میں موجود ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر خود پر دم کر لیتے تھے۔ ایک ایسے وقت میں جب قرآن پاک اور احادیث نبوی کی طاقت اور تاثیر کو چھوڑ کر ناپاک سفلی علوم کا سہارا لیتے ہیں، قرآن پاک اپنی پوری قوت، طاقت، شان اور تاثیر کے ساتھ موجود ہے، مگر مسلمان جاہل اور لالچی اشتہاری جعلی عاملوں کے در پر اپنا ایمان اور عقیدہ ذبح کر رہے ہیں۔ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ حدود شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے ان کے مسائل کا حل پیش کیا جائے۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے روحانی اور قرآنی علاج کی یہ آن لائن سروس شروع کی گئی ہے، تاکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بہن بھائی کسی بھی پریشانی یا بیماری میں مبتلا ہیں، وہ اس سروس کے ذریعے روحانی علاج سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ کسی بھی قسم کے مشورے، سوال و معلومات یا مسائل، پریشانیوں اور بیماریوں، بے اولادی، شادی یا کاروبار میں بندش اور دیگر دماغی اور جسمانی بیماریوں کے روحانی علاج کے لیے اپنا نام اور دیگر معلومات کے ساتھ رابطہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے تحقیق ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری مفید آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ تو پیارے دوستو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو سراسر انسانیت کے لیے باعث ہدایت و رحمت اور شفا ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم میں تمام ظاہری و باطنی امراض کا علاج ہے، اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ محدثین کرام نے کتب احادیث میں مستقل عنوان کے تحت جمع کیا ہے، اور علماء امت قرآن و سنت کے ذریعے ظاہری بیماریوں کا علاج کرتے رہے ہیں، اور ہر زمانے میں روحانی علاج مادی علاج سے کہیں زیادہ مؤثر رہا ہے۔ عہد قدیم سے قرآن و سنت سے ماخوذ اعمال و وظائف پر علماء کرام نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور بہت سی زبانوں میں اسے شائع بھی کروایا جا چکا، مزید بھی ہوتی رہیں گی، کیونکہ حدیث شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَنْقَضَ عَجَائِبَهُ، یعنی قرآنی عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ اسلامی وظائف کا یہ انسائکلوپیڈیا اس قدیم سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں آپ کو بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ، بہت تحقیق کے ساتھ اسلامی وظائف اور روحانی اعمال کو بتایا جاتا ہے۔ یہ چینل مکمل، عمدہ اور مفید وظائف کے ساتھ
آپ تک ویڈیوز لے کر آتا ہے، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو محترم ساتھیوں، یہ تمام کی تمام باتیں بتانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ہم اپنے چینل پر آپ لوگوں کے لیے مفید ویڈیوز کیوں بناتے ہیں۔ یہ وہی سلسلہ ہے جو بہت عرصے سے چلتا آ رہا ہے، جو بہت سے علماء نے وظائف پہنچانے کا جو بیڑا ہے وہ اٹھایا تھا اپنی کتابوں کے ذریعے۔ اب ہم اس نئے دور میں ویڈیوز کے ذریعے آپ تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور اپنے مسائل کا قرآنی طریقے سے اور احادیث کے مطابق حل ڈھونڈ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی پیارے دوستو، ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہم قرآن مجید سے لے کر آئے ہیں، اور بہت ہی آسان اور بہت ہی فائدہ مند اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اور اس وظیفے کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں، ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارا روزگار نہیں بڑھ رہا، ہماری روزی نہیں بڑھ رہی، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہمارے بہت سے مسائل ہیں جو اس روزگار کمانے کے متعلق ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفہ کو شامل کرتے ہیں۔ جو شخص کثرت سے جتنا ہو سکے، جتنا آپ لوگ پڑھ سکتے ہو دن میں، جتنا آپ نمازوں کے بعد اسے پڑھ سکتے ہو، جتنا آپ اپنے دن کے اوقات میں پڑھ سکتے ہو، اپنے روزمرہ کے جو کاموں کے درمیان پڑھ سکتے ہو، کاموں کے علاوہ پڑھ سکتے ہو، وہ کثرت سے بہت زیادہ جتنا ہو سکے سورت کو شامل کریں۔ وہ سورت ہے سورۃ الفلق۔ سورۃ الفلق کو آپ نے پڑھنا ہے جتنا ہو سکے۔ اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سورۃ الفلق کا آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ جب آپ کو موقع ملے آپ نے پورے مؤدب طریقے سے پڑھنا ہے، اور یہ سورت آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو بھائیو، یہ سورۃ الفلق ہے جسے آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھنا ہے۔ جن بھائیوں کو یاد نہیں ہے تو قرآن مجید اتنا آسان اور اتنا بہتر ہے کہ آپ جب کسی بھی آیت کو، کسی بھی سورت کو، کسی بھی لفظ کو آپ پڑھتے ہو، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، تو جتنی مرتبہ زیادہ آپ پڑھتے ہو آپ کو یاد ہو جاتی ہے۔ اور جن بھائیوں کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں، بہت ہی آسان سورت ہے۔ اس کو اپنے دن میں جتنی مرتبہ ہو سکے آپ نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو انشاءاللہ اس طرح رزق عطا کریں گے جس طرح بارش کے قطرے برستے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک شرط کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کو پوری یقین اور توجہ سے اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی بھائیو اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔